بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں ماضی کے حوالے سے، ماضی قریب کے حوالے سے ایسی سچائیاں پیش کر رہا ہوں جو میں چیلنج تو نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل چیلنج ہیں، اور وہی کنٹینیوٹی ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ طالبان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد جب شمالی اتحاد آیا نا، یہاں افغانستان میں برسر اقتدار آیا ہے، تو ان کے زمانے میں اصل میں را نے پینیٹریشن کیا ہے۔ این ڈی ایس اور را قریباً این ڈی ایس نے را کا ہی مطلب یہ سمجھیے پیٹ سے جنم لیا ہوا ہے۔ اس سے خفیہ ادارے نے یعنی را نے سب سے پہلے جو اردوغان اور خوست میں اپنے نیٹ ورک قائم کیے، اس کے بعد مختلف سرکاری تنظیم یعنی این جی اوز کی آڑ میں جلال آباد اور ارد گرد اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ افغانستان کے جن علاقوں میں رات تخریب کاریوں میں ملوث ہے نا زیادہ تر، جہاں ان کے بڑے ہیڈ کوارٹر قائم ہیں، ویسے تو قریباً 57 ان کے وہاں پہ مختلف جگہ نیٹ ورک ہیں جو کونسلیٹ کی شکل میں، ان کے مختلف آفیسز کی شکل میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جلال آباد کے بعد یہ آئے ہیں جناب کابل، بگرام، ارغن، شیرانہ، پختیہ، سروبی، نیواڈا، شکی، افغان برمل، اور پھر ادھر سے اگر آپ آ جائیں نا ادھر ہمارے قندھار کی طرف سے، تو ادھر خوست اور تنی میں بھی میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک اڈا آپریٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح کابل میں تعینات اس زمانے میں جو بھارتی تھا سفیر، وہ خوست، ارغن، نیو اڈا وغیرہ میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں شریک ہیں۔ پاکستان، امریکہ اور شمالی اتحاد میں بد اعتمادی کی فضا پیدا کرنا اس وقت ان کے مشن کا سب سے بڑا اچھا تھا، اور ڈیورنٹ کے رائن کے حوالے سے بھی انہوں نے خاصا کام کیا ہے۔ اچھا جی، پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا میں ہونے والی بدامنی میں راہ کی ماندانہ کارروائیاں شدت سے جاری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو 2-3 ہم نے لوگ گرفتار کیے تھے جو بعد میں پھر کمٹ کر گئے تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے بہت تفصیل سے یہ سب کچھ بتایا تھا کہ ٹیورنڈان کے آر پار مہماندی ایجنسیاں نے خصوصاً اس میں جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ سب ان میں راہ کو پشت پناہی حاصل ہے۔ افغان عناصر جنوبی اور شمالی وزیرستان میں آباد ہیں، ان کو بھی پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ راہ قبائلی عمائدین اور بعض افغان نواز یا پھر دوسرے معنوں میں شمالی اتحاد کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ملکوں کو بھی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ راہ افسران کی جو ہے نا جی افغانستان میں موجودگی اور غیر مقامی افراد کو نشہ آور اشیاء کی فراہمی کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے۔ افغانستان میں افیون کی کثرت کے باعث بھارتی اہلکار منشیات کے اسمگلروں کے ساتھ مل کر نشہ آور اشیاء کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور صاف، شفاف اور اعلیٰ قسم کی ہیروئن کو بعد میں پاکستان کے ذریعے اسمگل کرتے ہیں۔ یہ جتنی پاکستان تو خیر کے درمیانی راستہ ہے نا، یہ ساری اسمگلنگ راہ اور سی اے کرواتی ہے۔ اچھا جی، خوست کے رہائشی علاقے عبداللہ زدران نے جلال آباد میں قائم بھارتی قونصلیٹ سے حاصل کردہ اسلحے کی بعد میں ترسیل کے لیے خدمات بھی فراہم کی ہیں، اس کو جنوبی وزیرستان منتقل کیا۔ یہی اسلحہ بعد میں پاکستانی فورسز کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ افغانستان کی لیوی فورس کے کمانڈر ظہیر خان کی بھارتی قونصلیٹ سے حاصل کردہ رقم درجہ ذیل قبائلی اکابرین میں تقسیم کی گئی تھی۔ میں بات آپ کو 90s کی کر رہا ہوں۔ یہ تھے جناب فریدون خان ولد فردوس خان مہمان ایجنسی، ڈاکٹر خان ولد فردوس خان مہمان ایجنسی، شیر محمد خدو خیل مہمان ایجنسی، ملک عابد کنج کلے مہمان ایجنسی، ملک جہاں زیب خدو خیل مہمان ایجنسی، جلال آباد کے انڈین قونصلیٹ راہ کے مقامی مرکز کی حیثیت اختیار کر گئی۔ جن لوگوں کو میں نے نام لیا یہ بعد میں گرفتار بھی ہوئے، پھر ان کے مقدمہ بھی چلا، مجھے نہیں پتا اب ان کو سزا ملی کہ کیا ہوا تھا۔ نہ کرام یہ راہ نے نا بڑے حساب سے ان کو قابو کیا ہے، ہمارے افغان بھائیوں کو۔ جنوب مشرقی جلال آباد کے علاقے کو سیراب کرنے کے لیے انڈیا نے دریا کابل پہ ڈیم تعمیر کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے صوبہ ہمارے کے پی کے کا جو آباشی اور توانائی کے منصوبے ہیں بری طرح متاثر ہوں گے۔ میں بتا دوں، جلال آباد میں قائم بھارتی قونصلیٹ قبائلی اکابرین کو پاکستان کے خلاف اکساتا رہتا ہے، اور خاص کر قبائلی علاقوں میں موجود پاکستانی فوج کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ 23 مارچ 2004 کو پشاور میں قائم کیے جانے والا راکٹ راہ کی مدد سے افغان ایجنٹوں نے پھینکے تھے،
اور اگر شمالی علاقہ یا بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں تو بلوچستان میں تقریب کاری کا بھارتی خفیہ ایجنسی را 1992 سے باقاعدہ اسپانسر کر رہی ہے. پہلے سے کر رہی ہوگی لیکن جو شواہد مجھے ملے وہ 1992 سے تھے. جسے بلوچستان BNF اور BLF کے نام نہاد نام سے کوہستان، تاچ، رال بشمول لداخ، خنجراب تک سکردو علیحدگی کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس فرنٹ کا خود ساختہ چیئرمین عبدالحمید ہے جو دبئی میں بیٹھ کر اس تحریک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس تنظیم کے آسٹریلیا میں بھی ممبران ہیں جو پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. 1992 میں ناظرین را نے تحریک بلاورستان کا آغاز کیا تھا اور یہاں تقریب کاروں کو ٹریننگ دے کے BNF اور بلوارستان نیشنل فرنٹ قائم کروایا جو کوہستان سے چترال تک ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک خنجراب سے سکردو جس میں لداخ بھی شامل ہے کی آزادی کا مطالبہ را کے تنخواہ دار ایجنٹوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اسی طرح انہوں نے 1971 سے بہاولپور میں سرائکی موومنٹ بھی شروع کی تھی اور کئی لوگوں کو اس زمانے میں انہوں نے مروایا بھی تھا. یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ادھر سے ہمارے اس سے لے کے بلتستان سے اور افغانستان تک اور ہمارے فاٹا تک یہ سارے علاقے میں یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. اور ان کے جو خاص طور سے بلتستان ہے اس میں تو آگے پیچھے 5-6 ماہ پہلے بڑے بڑے آپریشن کر کے ان کے درجنوں یہاں پہ سپائی گرفتار کیا جاتا ہے. انڈین نیشنل گرفتار کیے جا چکے ہیں. ان لوگوں نے خفیہ ریڈیو اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں. اب وہ تو انہوں نے دبئی میں منتقل کر رہی ہیں. کچھ افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے, کچھ پاکستان کی کوشش سے بند ہو گئے اور سارا کچھ تو بھی خیر نہیں ہوا. اچھا جی 1987 سے بھارتی خفیہ 1987 میں انڈین انٹیلیجنس کے لوگوں نے ملتان جیل میں بھارتی قیدیوں سے ملنے کے بہانے یہاں پہ مقامی سیاستدانوں دانشوروں کے ساتھ بھی گفتگو کی تھی. جیل میں ان دنوں ان کی سرائکی موومنٹ کا خاصا زور تھا. اور 1989 میں سرائکی صوبہ محاذ نے اپنا دفتر لندن میں قائم کیا اور آج تک بھارتی حکومت اسے چلا رہی ہے. 1993 سے قائم خیراتی ٹرسٹ سرائکی ساتھیہ سنگم بھارت میں منعقدہ کانفرنس میں سرائکی رہنماؤں کو مدعو کر رہا ہے. اب تو کچھ ان کا معاملہ کچھ بہتر ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان نے وعدہ تو ہم نے کیا کہ یہ سرائکی صوبہ ہم بناتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ بنے. ابھی بھارتی پنجاب میں سرائکی کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینا. آل انڈیا ریڈیو اور ٹی وی روزانہ اور ہفتہ وار سرائکی پروگرام نشر کرتا ہے. سرائکی زبان میں تقریبی مواد شام کے پاکستان بھیجنا. ورلڈ پنجابی فورم کے پلیٹ فارم سے دانشوروں کے ذریعے سرائکی علاقے کی علیحدگی کی تحریک بڑی مضبوطی سے چلا رہے ہیں کیونکہ دوسری چیزیں ان پہ غالب آ رہی ہیں. تو اس لیے ہم ابھی مطلب ان کی طرف توجہ دیتے ہیں. باقی جو ان کے مائنر جو منصوبے ہیں وہ دب جاتے ہیں. ناظرین کرام بدقسمتی سے زاہدان جو تھا یہ بھی ان کا بڑا ہیڈ کوارٹر تھا. اب تو خیر جب سے چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کو نکالا ہے انڈین کو وہاں سے خاصا امن ہو گیا ہے. لیکن زاہدان میں ان دنوں موجود را کا ایک کور آفیسر کے ذریعے یہاں ایک خطرناک منصوبہ بنایا گیا تھا جس کا مقصود تھا بلوچستان میں تباہی پھیلانا. را کو دراصل یہاں پاکستان میں ایک ایسے داؤد ابراہیم کی ضرورت تھی جس کے ذریعے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کر سکیں اور اپنا کام بھی کرتے رہیں. زاہدان میں موجود بھارتی قونصلیٹ نے را نے آپریشن ٹرائنگل بلوچستان میں لانچ کیا تھا. یہ 90s کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. را کے کور افسر تھے مسٹر مہاجن اور انہوں نے یہاں پہ خاصی قتل و غارت گری کروائی تھی. ان دنوں بڑے حملے جو تھے یہ ہو رہے تھے, دہشت گردی کی پوری موومنٹ چل رہی تھی. تو یہ بھی ساتھ ساتھ اپنا ٹھیک ٹھاک کام کر رہے تھے. بلوچستان اسمبلی کے سابق اسپیکر تھے مسٹر ارجن داس جن کا تعلق ڈیرہ بگٹی سے تھا. وہ نواب اکبر بگٹی کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے. اب وہ دلی میں رہتے ہیں اور ان کی صاحبزادی آل انڈیا ریڈیو سروس سے منسلک ہے جہاں سے وہ روزانہ بلوچی زبان میں شام کو بلوچ پروگرام کرتی ہے جو آل انڈیا ریڈیو سے اگر آپ کوشش کریں تو آپ بھی سن سکتے ہیں. بلوچستان میں را BLA کے ذریعے اپنے مضمون مقاصد پہ عمل بلوچ نیشنلزم کو ہوا دے رہی ہے. اچھا تھوڑا سا میں یہ اس کا بتا دوں جو نام آپ نے پرومیننٹ سنے ہوئی ہیں ساری ان کی پیداوار را کی. برآمدات بگٹی 20 جنوری تا 4 فروری 2008 کو کیپٹن اویناش کے ساتھ دبئی میں رہا جو افغانستان میں را کا ہینڈلر تھا
اور WHO کے کیئر پروگرام میں کام کر رہا تھا۔ 10 مئی 2000 کو برآمدات بوگٹی کیپٹن اویناش کے ہمراہ گورنر قندھار سے ملا، جبکہ 21 اگست 2007 کو برآمدات جو ہے جی DG پروونشل ڈیٹیچمنٹ را اور ڈاکٹر اور NDS ڈائریکٹر عبداللہ نعمانی کے ہمراہ انڈیا چلا گیا ہے۔ یہاں تک جہاں اس کے بعد سے آج تک یہ انڈین پاسپورٹ پر ہی دنیا میں آسانی سے سفر کرتا ہے، اور اس کی باقاعدہ رہائش بھی ہے وہ دلی میں ہے۔ جہاں تک صوبہ سندھ کا تعلق ہے تو یہاں بھی راہ اپنی دوہری پالیسی کے تحت ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے جب یہ کلبھوشن پکڑا گیا تو اس نے جو بہت بڑا نیٹ ورک جو پکڑایا تھا، یہ لوگ وہاں MQM کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے۔ ایک تو یہ تھا جو اردو سپیکنگ کے ساتھ تھا، اور جو تھا ادھر سندھی سپیکنگ کے ساتھ، ان میں انہوں نے ضلع دادو میں انہوں نے جناب سوئی گیس پائپ لائن میں اکثر یہ دھماکے کرتے تھے، اور نواب شاہ، نوشہرہ، فیروز، خیرپور، جیکب آباد میں انہوں نے ریلوے لائنز کو بھی خاصا ڈیمیج کیا تھا، اور یہاں ان کے نیٹ بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ دادو میں 23 جون 2004 کو 500 کلو واٹ کی بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کو دھماکے سے انہوں نے متاثر کیا، جس سے بڑا بافڈا کو نقصان ہوا تھا۔ صوبہ سندھ میں بھی راہ اشتعال انگیز سیکولر نظریات کے ساتھ جو ہے وہ کرتی رہتی ہے۔ نہرو نگر دلی میں شائع ہونے والا میگزین سندھیان جو سونار یعنی سندھیوں کی دنیا کی ایسی 1800 کاپیاں گیری ڈیناٹا ایئر کوریئر کے ذریعے اندرون سندھ بھیجی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ و دیش کی تحریک کو مقامی سیکولر اور بذام خواہش آزاد خیال دانشوروں کے ذریعے ہوا دی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو بھی تخنی لگی رہتی ہے، اور ان میں سندھ سجاج سندھیان جو سنسار آرگنائزیشن آف سندھی ویمن ماروی اور آرگنائزیشن آف سندھو مہاجت اور ورلڈ سندھی کانگریس WSC شامل ہیں، یہ انڈین سپانسرڈ موومنٹس ہیں۔ اچھا جی، راہ کا جو ایک بڑا اہم ہتھیار ہے نا وہ ہے شیعہ سنی جھگڑا۔ ان تینوں صوبوں میں ہر جگہ آپ دیکھیں انہوں نے یہاں KPK میں ایجنسیوں میں کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا، انہوں نے وہاں پٹھانوں میں بھی شیعہ سنی فسادات آپس میں کروا دیے۔ یہ ابھی جو ہزارہ کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ راہ کا شاخسانہ ہے۔ انہوں نے یہاں پر اب تو خیر داعش کے نام سے یہ کر رہے ہیں، لیکن پہلے یہ داعش کے نام سے نہیں، یہ پہلے لشکر جھنگوی کے نام سے آپریٹ ہوتے تھے۔ اب ان کو داعش کا نام دے دیا ہے، نام یہ بدلتے رہتے ہیں، اس کا کوئی نام کرتا ہے، کوئی ذمہ داری لیتا ہے۔ طالبان نے جب اپنا تھوڑا سا خود کو مضبوط کیا تو انہوں نے اپنے خاصے جو مراکز ہیں نا بند کر دی ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نا اپنے کاموں سے باز نہیں آئے، اور خاص طور سے جو NDS ہے اب ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب تک تقریباً 20,000 افراد جو ہے نا ان کے کیمپوں میں تربیت حاصل کر چکے ہیں، جو دہشت گردی پاکستان میں پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ سندھی جو پٹھان نوجوان بچے ہیں ان کو پہلے انڈیا میں بھی لے جاتے رہے ہیں، اب ہانگ کانگ کے ذریعے ان کو لے کے جاتے آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ جو جتنی تنظیمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کو فوج میلہ کا ہر طرح موقع دیتے ہیں، انہوں نے پاسپورٹ بنوا کر دیے ہوئے ہیں اپنے ملک کا بھی اور دوسرے ملکوں کا، جس پہ یہ آزادانہ ٹریول کرتے ہیں۔ جتنے مظاہرے ہیومن رائٹس کے حوالے سے پیچھے وہ جو ماری بھی گئی ہے، جو ان کی جو اس کی بہن بنی ہوئی تھی مودی کی، اس بھی اللہ کی بندی نے بڑا طوفان اٹھایا رکھا ہے۔ اور جیسے ایک کیا درجوں ہیں پیسہ جو ہے وہ غریب بچے ہیں وہاں کے، ان کو جب آپ ان کو اپنے خرچ پہ لے جائیں گے سوئٹزرلینڈ میں، یورپ میں، ان کو جا کے نیشنلٹیاں دلائیں گے تو کیسے وہ آپ کا کام نہیں کریں گے؟ پاکستان میں تو ان بیچاروں کو نوکری تک نہیں ملتی ہی، کچھ نہیں ملتا۔ تو ناظرین کرام، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں، اور آج تک ان کی ماڈس آپرنڈائی وہی ہے۔ ان کے سلیپنگ سیل جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان میں موجود رہتے ہیں، وقت آنے پہ کبھی ایکٹیو کر دیتے ہیں، سندھ میں ادھر زور پڑے تو پھر اسے ہٹا کے بلوچستان میں کر دیں گے، بلوچستان سے ہٹا کے کہیں اور کر دیں گے۔ یہ سینٹرل پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے فورسز پہ حملے کرواتے رہے ہیں، یہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہ ان کی جو دہشت گردی ہے اس میں کوئی کمی نہیں کبھی ہوئی، اور
اس طرح بدل بدل کے کرتے ہیں. جو ان کے سیٹلڈ ایجنٹ ہیں اصل میں وہ اب بہت تربیت یافتہ ہیں. ان کے روٹس جو ہیں وہ سوسائٹی میں بہت ان کی گہریاں، ان نے بڑی فوٹنگ کی ہوئی ہے سوسائٹی میں، یہاں کاروبار کیے ہوئے ہیں، دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اور خاص طور سے پاکستانی میڈیا میں انہوں نے بڑی مار کی ہوئی ہے، جس کے متعلق کسی اگلی قسط میں عرض کروں گا. اما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.